رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب ٹاپک ہے اس کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ میری تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 شب برات اور شب قدر کے حوالے سے، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا، اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 167، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے، کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا۔ اور عجیب طرح کی وہ لاجک سے، وہ نہیں جی اس زمانے تے سفر ہوندے سن جناب، وہ گھوڑیاں ہوتے تھے، اونٹ ہوتے، بڑے مشکل سفر سن۔ آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوائی جہاز میں، آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو، جہاز میں بھی، میں نے سارے سفر کیے ہوئے ہیں۔ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے سفر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، خوشخبریاں دو، ان کو متنفر نہ کرو دین سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو، یعنی یہ جو 30 یا 29 مہینے میں جو 29 یا 30 روزے ہیں، یہ گنتی پوری کر لو۔ اور ظاہر ہے 29 سے کم نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک شخص اب رمضان مبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر 30 روزے ہو جاتے ہیں، وہاں ایک دن پہلے روزہ ہے، اب اس کے یہاں پہنچتے یہاں 29واں ہے اور اس کا 30واں ہے، تب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا۔ 31واں جو اس کا روزہ ہے، یہاں کا 30واں جو پاکستان کا بن رہا ہوگا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن عید بھی نہیں کرے گا، عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا، باقی مسلمانوں کے ساتھ، تو روزہ وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن۔ روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر بھی آیا نا کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو، حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا، تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر۔ عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی، اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید، قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز سے۔ اب اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان مبارک کی روحانی منزل کا حصول۔ یہ بہت کریٹیکل آیت ہے، اس آیت پہ کم از کم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ فل پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، رشد و ہدایت پا جائے۔ یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، گاڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے، نہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا۔ میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی، اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا۔ انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ، یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا، یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی، یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں۔ یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے، تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ بالکل قریب ہوں۔ تو کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کا لائق ہے۔ اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا، کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی، ساروں کی نہیں میں بات کر رہا، بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ، سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا، جس میں میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے۔ تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تھوڑے گاٹے فٹ ہو جائیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ تو اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی۔ اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے۔ اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے۔ رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کر، اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے آپ دیکھیں، ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی، تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی، صحابہ سے اٹھتی تھی کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، کوئی ٹینشن نہ لو، جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔
یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا، قیام اللیل کر کے، یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں، تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی۔ اور جس اللہ کے لیے، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہمیں جان دی، اچھا جسم دیا، بال بچے دیے، اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے، اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں، تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کا ذکر ہے، جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 2 لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یہ چوتھا ٹاپک ہے، روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا، بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں، ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، آج صرف میں سرسری گزروں گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے، اور باقی بھی لباس تو ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے، ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے، اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے، خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے، روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے، رات کے وقت ہے یہ معاملہ نہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے، تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے۔ رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ،
بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں, وہاں تمام ذمہ دار علماء, تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا, یہ کمیٹی بک چکی ہے. وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا ہے جی میں نے دیکھ لیا ہے, حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی, یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے, تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں. ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے, وہ کھادا نہیں بھائی, وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے. اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے. اب وہ تھا 12 گھنٹے کا, آپ نے نہیں دیکھا تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں. اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے, تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند اس کا فرق ہوگا. لہٰذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ٹائملی اس کو دیکھ لیا. لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا, اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے, ہم ایک ہی GMT+5 ٹائم زون کے اندر ہیں, عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے ایکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا. تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے, مدینہ شریف آتا ہے, تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے, تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے ہیں اپنے. ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات, اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے چلیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے. حالانکہ حکومت ایک تھی, یہاں پہ کہتے ہیں پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو, ایک ہی وقت میں ختم ہو. بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے, کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی, اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے, امام نووی نے بعد میں باندھا تھا, پوری دنیا اسے مانتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, ایک کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے, الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں, یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ. تو ان کی کتاب ہے الاستذکار. اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی. وہ بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا, باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا, خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے. لہذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس میں پھر پھکی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلیں ہم. سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا, مسلم شریف میں حدیث ہے. اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند. پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور انگلینڈ میں, یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے. وہاں پہ بریلوی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ, آپ نے اپنی رویت دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رویت نہیں ہوتی, ابر آلود موسم ہوتا ہے, تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے, وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کی اگر ریفرنس سے دیکھا جائے, تو آپ اس کو فالو کریں. اور یہ جو لوگوں کو غم کھائے جاتا ہے جی ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے, ایک دن عید, بھائی ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ 1 مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے, اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں. باقی پاکستان میں ذمہ دار ایک کمیٹی ہے, وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, آپ اسی کو فالو کریں گے. تفصیلی ویڈیو میری مون سائٹنگ لکھیں, کھل جائے گی, اس میں کافی باریکیاں میں نے بیان کر دی ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. نمبر 1, اس بات کی گواہی دو
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 تے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی، جی 4 دے اوتے چلنے والی گڈی ہے، وہ بھی ایک ٹائر لا لو نا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے۔ اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے, تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے, یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں, میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں, روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 ہی الفاظ ہیں, روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت ہوں. اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار, جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے, لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے, متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو, گناہوں سے بچو, اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6ٹھی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7, اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت, اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957, اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے, الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2053. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں, یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال, اللہ کی راہ میں نکلنا, نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے, فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں, اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ
اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے. اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں مشکات میں ہے 2064. پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا. یہ بات سمجھانے کے لیے نویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1992 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے. اور یہ کرنا چاہیے. آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں تو ڈبل ڈبل روزے کا ثواب کمائیں. چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1 روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2 عادل بادشاہ. اور نمبر 3 مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں. مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے، جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں. اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور ایک مسنون دعا ہے سحری کی، تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی. کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے. اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے، سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی. اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی ہیں، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں. 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود. صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047. اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے.
ہمیشہ کے روزے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے, بعد میں اسکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں, یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے, آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں, 6 کی گنتی پوری کریں. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں, کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے, عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں, گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن رکھ سکتے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا, بریلوی تھا, اس وقت بھی میں یہ 6 روزے, میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی ضرب علی ہے, اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے, یہ 6 کتاب 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی, دادا کرے وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے, مفتی ضرب علی کراچی کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں, مشکات میں 2047 ہے. اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیثیں, یہ 12 ہو گئی, اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھی, 12 اور 5 کی, یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. 13ویں حدیث صحیح بخاری سے, مشکات میں 1999. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں, جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں میں بھوکا اور پیاسا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہے, امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے, گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے, اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے, مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, کوئی اجر نہیں ملتا, بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوندے نے, اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے. وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے. تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھ کے سو جائیں, بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو. تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھ رہے. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامع ترمذی کی, مشکات میں 927. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے, یہ عرب کا محاورہ تھا, جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرے. اور تیسری چیز فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, برباد ہو جائے, جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے, اتنے الفاظ. اچھا, اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے, وہ مشکات میں تو نہیں ہے, المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256, جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے, امام ذہبی نے بھی, شیخ البانی نے بھی, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو
اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین. برباد ہو جائے واقعی. دوسری بات، اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے. دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے. اس میں الفاظ ہیں دوسرے. برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. برباد ہو جائے ایسا شخص.